ایک تو یہ کہ عمر صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پارلیمنٹ تو بالکل یہ تو ایک بوگس قسم کا پارلیمنٹ بنا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ ان کے اندر جو نہ صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی اور آپ اس کے ایم این ایز کے خلاف اس سے من گڑت، میں ایک تو مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری 41 ایم این ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کرے۔ ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریاں ملنا، اس کو پیسے دینا، اور نہ ہو تو پھر اینٹی کرپشن اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ جو چودھری امتیاز کی بات کی انہوں نے، یہ ہمارا محبوب سلطان صاحب، یہ امیر سلطان صاحب، اور اس طرح جو ہے نا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم این ایز کے بارے میں جو ہے نا بات کی ہے عمر صاحب نے، تو یہ سارا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا۔ میں تو سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے، ان کے فیصلے کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں تو میں سیکرٹری جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو، اپنی لیگل ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے، سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں۔ میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس یہ ملک کو چلاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آ کے ڈی چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آواز اٹھائے، نمبر 1۔ نمبر 2، 5 اگست کو ہم دو ایشوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ ایک تو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے۔ اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور من گڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدیوں اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چل رہا ہے، عمر صاحب اس پہ زیادہ دسترس رکھتے ہیں، لیکن میں پولیٹیکل بات کروں گا۔ جو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایشو کو، کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری 200-250 یا 300 روپے ہے، وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پے کرے گا؟ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی باری بار، مطلب فیصل آباد کے ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے۔ جس طرح اور بھی ہماری انڈسٹریز ہے اس کو بہت بری طرح، جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے، ماربل انڈسٹری، یعنی ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاشسٹ رویہ ہے شہباز شریف کا اور اس کی بھتیجی مریم نواز کا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے، نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام نہ ہے۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے، اس کے خلاف دھرنا بھی دیں گے۔ اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، جماعت اسلامی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، وہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ہو، ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت یہ حکومت
یہ ایک جعلی حکومت ہے, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. ان کے فیصلے سارے IMF اور باہر سے ہو رہے ہیں, اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے. میں 1 منٹ یہاں پہ ایک اور چیز بات کروں گا. ہماری فیس بک کی لیڈ ہیں اروبہ کومل, ان کو اٹھایا گیا ہے کل. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب اور ہمارے آفس کے اور ساتھی, ان کی فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے, اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے ہمیں چند دن اور چاہیے. اس کے ہم لوگ مزاحمت کرتے ہیں. ان کو کیا اور چیز چاہیے؟ رؤوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی, وہ ضعیف العمر شخص ہے, ہمارے آفس کے امپلائیز ہیں, انہوں نے ایسی کیا چیز کی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ فیشسٹ حکومت, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رویہ ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. خدارا پاکستان کو تباہی سے بچائیں. یہ جس رستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لاطلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں. شکریہ جی. گجران والا سے نہیں, وہ گجران والا سے شیخ صاحب. ایک تو یہ کہ یہ جو عمر صاحب نے کہا یہ سرگودا گجران والا ہے, یہ گجران والا سے ہے, اور وہاں سے جو ہمارا MNA ہے نہیں حاجی امتیاز صاحب, اور دوسرا جو ہمارا MNA ہے گجران والا کا بلال اعجاز بیٹھا ہے یہاں پہ, چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں. نعمت چٹھا صاحب جس کے مبین عرب جٹ صاحب کے جو کارخانہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے, وہ ملک سے باہر ہے, اور اس کے خلاف بھی ڈیوٹی کیسز باقی جو ہے نا شیخ وقاص صاحب ایکسپلین کریں گے جو بات ہے. اور جی میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے, مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں, میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ یہ یہاں سے جائیں گے نہیں؟ اگر آپ افسران ہیں تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں, آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں. یہ تو چلے جائیں گے, آپ اپنی وردیوں کا, پولیس کی وردی پہنتے ہیں, اینٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں, آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں, آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں. یہ حکومتیں چلی جائیں گی, آپ کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے MNA امیر سلطان صاحب کو ڈک کیا گیا, اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا, وہ یہاں پہ ہیں نہیں. اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور جن کنڈیشنز میں ان کو 2 دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں, اس کے بعد انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں. میاں غوث ہمارے ایک MNA ہے بالپور سے, ان پہ زندگی میں, شریف ترین آدمی ہے, زندگی پہ کوئی FIR نہیں ہوا, ان پہ اینٹی کرپشن FIR دے دیا. میرے پہ, جیسے عمر بھائی نے کہا, مجھ پہ, میرے بھائیوں پہ, میری والدہ پہ 10 سال پرانی کوئی زمین ہے, اس وقت کے پٹواری اور تحصیلدار بھی آلموسٹ ریٹائر ہو گئے ہیں. اب یہ جب سے 41 والا معاملہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کے بعد جناب وہ اینٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں 10 سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا. چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان پہ 2 FIRs اور ہو گئی. یہاں پہ بلال اعجاز صاحب بیٹھے ہیں, آج تک واپس نہیں جا سکے, 9 مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکے. حاجی امتیاز صاحب آپ دیکھیں, وہاں پہ گجرانوالہ میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے, ملاقات کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, کوئی را کے ایجنٹ ہے, وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے. آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف اتھارٹی کا اور یوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا, جو آپ کو بھی 41 کے بعد یاد آیا ہے. ہمارے مستی خیل صاحب کے اوپر FIRs ہیں, وہ روپوش ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو رسپیکٹڈ کورٹس ہیں, اپنے ان ضلعوں اور ڈویژنس کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیل لینی ہے, وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں. MNAs کو اپنے ضلع کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو
ابڈکٹ کر لیا گیا. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں